حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر سے میں نے وضو کیا اور اس کے بعد میں اپنے گھر سے نکلا۔ جیسے ہم صبح کے وقت یا کسی وقت گھر سے نکلتے ہیں تو ہم اپنے دن کے شیڈیول کو، اپنے سکیجول کو بناتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کرنا ہے، آج کا دن میرا اس طرح گزرے گا، آج میں نے فلاں سے ملاقات کرنی ہے، آج میں نے فلاں سے ملاقات کرنی ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر پر قربان فرماتے ہیں کہ آج کا دن میں حضور جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزاروں گا، آج کا دن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزاروں گا، آج میں نے اپنے محبوب کے ساتھ دن گزارنا۔ تو آج کا دن وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارنے کی نیت سے چلتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ یہاں حضور جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس جگہ پر ہیں، تو بتایا جاتا ہے انہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس جانب تشریف لے کے ہیں۔ آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو کو لیتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو کے پیچھے پیچھے چلتے بئر عریس تک پہنچ جاتے ہیں۔ بئر عریس نامی ایک کنواں ہے جس کے گرد چار دیواری بنی ہوئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بئر عریس میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ فجلست عند الباب، کہ میں دروازے میں چوکھٹ پر بیٹھ جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بوئے کا دربان بن کر بیٹھ جاتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر چوکھٹ پر بیٹھ جاتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت فرماتے ہیں۔ جس وقت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وضو فرما کر فارغ ہوتے ہیں تو آپ جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے کنویں کی منڈھیر پر تشریف لے جاتے ہیں۔ اس بئر عریس کے بھی مقدروں پر قربان جائیں کہ جہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس چل کر جاتے ہیں، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بئر عریس پر جاتے ہیں اور جا کر اس کنویں کی منڈھیر پر تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کنویں کی منڈھیر پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے مبارک قدمین کو کنویں میں داخل فرماتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک خوبصورت نورانی پنڈلیوں سے کپڑے کو ہٹا لیتے ہیں اور وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں، سلام عرض کرنے کے بعد واپس آتا ہوں تو وہ خود سے بات کرتے ہیں۔ اب وہ جو بات خود سے کرتے ہیں بڑی قیمتی بات ہے، بڑی مزیدار بات ہے۔ فرماتے ہیں لا اکونن بواب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اليوم، آج کا دن میں اپنے پیارے محبوب کے در کا دربان بن کے گزاروں گا۔ آج میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بوئے کا چوکیدار بن کے گزاروں گا۔ آج میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پر پہرے داری دیتے ہوئے گزارنا ہے۔ آج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کا دربان بن کر اپنا وقت گزاروں گا۔ اب جا کر وہ وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اتنے میں فجاء ابو بکر رضی اللہ عنہ فدفع الباب، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھتے ہیں من ھذا، کون ہے؟ تو جواب آتا ہے ابو بکر۔ اب دیکھیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بوئے کا نوکر، بوئے کا دربان، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در کی چوکیداری کرنے والے فرماتے ہیں اعلیٰ رسلک، ذرا ٹھہر جائیے۔ کن سے کہا جا رہا ہے کہ ٹھہر جائیے؟ جو افضل البشر بعد انبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، انبیاء کے بعد جو سب سے بڑی ہستی ہے انسانوں کے اندر وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہا جاتا ہے ذرا دروازے پر رک جائیے، میں حضور سے اجازت لے کر آتا ہوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں اور جا کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر تشریف لائے ہیں، آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ فقال، اب جواب میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعزن لہو، انہیں اجازت دے دو۔ بڑی بات ہے،
حضور کے دروازے پر جا کر کوئی کھڑا ہو جائے اور سرکار فرما دیں آذن اللہ کہ تمہیں اجازت ہے آ جاؤ، بڑی بات ہے، اتنی بات بھی بڑی بات ہے، مقدر جگانے کے لیے بڑی بات ہے۔ لیکن پیارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی پر اکتفا نہیں فرماتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آذن لہ وبشرہ بالجنہ، سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ اسے اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو، سبحان اللہ۔ تو وہ صحابی جاتے ہیں، جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دیا اور جنت کی خوشخبری دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دائیں جانب اسی کنویں کی منڈھیر پر اسی انداز سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو ادا کرتے ہوئے اپنے مبارک قدموں کو کنویں میں داخل فرما کر حضور کی دائیں جانب تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ صحابی واپس آتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آ کر دوبارہ اپنی نوکری پر دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ کون من ہاذا، تو جواب آتا ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فرمایا اعلیٰ رسلک، ذرا ٹھہر جائیے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر آتا ہوں، پھر آپ سے آ کر دوبارہ آپ کی بارگاہ میں بتاتا ہوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اس متعلق ارشاد فرمایا۔ جب وہ جاتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں اجازت عطا فرماتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ اعاذ اللہ، انہیں اجازت ہے، ان کے لیے اجازت ہے، آ جائیں، وبشرہ بالجنہ، اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دیں، سبحان اللہ۔ تو وہ صحابی جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی عرض کرتے ہیں کہ آپ تشریف لے آئیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے اور جنت کی خوشخبری بھی آپ کو دے دی ہے۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور آ کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں جانب کے اندر قدمین شریفین اپنے داخل فرما کر بائیں جانب تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ اب دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، بائیں جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، درمیان میں پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا، کیا پیاری صحبت ہوگی، کیا فیض بٹ رہا تھا، کیا جود و کرم کا جو دریا تھا، وہ رحمت کا دریا جوش پر تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت کی خوشخبریاں بانٹ رہے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری معاملے کو اس کو بھانپ کر آ کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کدے میرا بھائی بھی آ جاوے۔ وہ جس وقت گھر سے نکلتے ہیں نا تو ان کے بھائی بھی گھر میں موجود ہوتے ہیں، وہ دل میں سوچتے ہیں کہ یار آج اگر میرا بھائی بھی آ جائے نا تو دریائے رحمت بڑی جوش پر ہے، اس کے بھی مقدر جاگ جائیں گے۔ اگر وہ بھی آ جائے نا، دل ہی دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ دروازے پر، حتیٰ کہ پھر دوبارہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، پوچھتے ہیں من ہاذا، کون ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ ان سے بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں اعلیٰ رسلک، ٹھہر جائیے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب فرماتے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں بھی اجازت دیتے ہیں، جنت کی بشارت دیتے ہیں، لیکن غیب دان نبی ایک بات کا اضافہ فرماتے ہیں اس کے اندر۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اعاذ اللہ، انہیں اجازت ہے، وبشرہ بالجنہ، اور انہیں جنت کی خوشخبری ہے، مع بلوی تصیبہ، اس ایک آزمائش کے ساتھ جو انہیں لاحق ہوگی، یعنی کہ انہیں جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، لیکن حضور جانتے ہیں کہ ان کو ایک مصیبت، ایک آزمائش ان کو آئے گی۔ تو وہ فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ آپ کو بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی ہے اور ساتھ جنت کی خوشخبری بھی دی ہے، لیکن ایک آزمائش کے ساتھ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے والی خوشخبری لے کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لاتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں
تو منڈھیر بھر چکا ہوتا ہے۔ اب دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق، بائیں جانب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سامنے بالکل آ کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس کی تعویل ان کی قبروں کی ہے، ان کی قبروں سے کی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دروازے کی حفاظت کا حکم بھی دیا تھا، یعنی حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کیا خوبصورت منظر تھا، کیا خوبصورت صحبتیں تھیں، آپس کا پیار، آپس کی محبت۔ آپ دیکھیے کہ دروازے پر جو آ رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے احوال کو جانتے ہوئے ان کو جنت کی خوشخبریاں دے رہے ہیں، ان کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی صحبت سے نواز رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مدینہ پاک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے نزدیک وقت گزارنے کی سعادت عطا فرمائے۔ ہم بھی حضور جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں کچھ وقت گزار سکیں، کچھ گھڑیاں گزار سکیں۔ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ آقا کریم اور صحابہ کرام صلی اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی محبتوں کو مزید بڑھائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہیے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی وفا کے محبت کے رشتے کو مضبوط کیجیے، اور مضبوطی کا طریقہ کار صرف ایک ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود شریف پڑھتے رہیے۔ اس سے آپ کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم ہوگا، اور اس تعلق کی نسبت سے انشاءاللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔